جب آدمی جوان ہوتا ہے تو اس خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ اسی سٹائل میں زندگی گزارتا رہوں گا۔ یہ حماقت اور بے وقوفی ہے کہ جیسے آج ہو ویسے آپ کل ہوگے۔ اسی حماقت میں انسان گناہ کرتا ہے، عیاشی کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ حساب و کتاب کا دن تو بہت بعد میں آئے گا، بڑھاپا بہت پہلے آ جائے گا۔ بڑھاپا بھی حساب و کتاب کے دن سے پہلے کا ایک حساب و کتاب اللہ نے دنیا میں رکھا ہے۔ چال میں مضبوطی، انسان کی آواز میں مضبوطی، بات چیت، اور اس کے بعد ننکسہ فی الخلق، اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم ریورس گیئر لگا دیتے، چلو بھئی جہاں سے آئے تھے اسی حالت پہ جانا شروع۔ قرآن میں اسی کو دوسری جگہ یوں فرمایا، اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو حاصل کر لیتا، اتنا ٹائم ملا تھا اس کو۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا۔ یعنی ایک تو اللہ نے عمر اتنی دی ہے کہ اس میں بھی انسان عقل سے کام لے تو اسے عبرت حاصل ہو جائے، دوسرا اس کے علاوہ بھی اللہ ڈرانے والے بھیجتے رہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ڈرانے والا کون ہے، تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایک نہیں ہے، یہ ہر دور میں ڈرانے والے آتے رہے۔ اس میں پیغمبر بھی داخل ہیں، اس میں علماء بھی داخل ہیں، اس میں بے جان چیزیں بھی داخل ہیں۔ جو حادثات ہم صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ حادثے بھی ہمیں ڈراتے ہیں، تیرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں کوئی حادثہ ہوتا تھا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو انسان کے جسم کے جو آرگن ہیں وہ ڈیمیج ہو جاتے تھے۔ آج بیٹھے بیٹھے ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ پہلے اطلاع آتی تھی کہ فلاں بہت صحت مند ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن پہاڑ سے کوئی پتھر ہوا لڑکا، وہ اس پہ لگ گیا، چلتے چلتے کوئی ٹکرا گیا، کوئی قتل کر دیا کسی نے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ لیکن جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا کی بے ثباتی میں، دنیا کے غیر یقینی ہونے کی کیفیت میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے۔ ترقی کا تقاضا یہ تھا کہ موت کا امکان بڑھنے کے بجائے کم ہو جاتا، لیکن جتنی ترقی ہو رہی ہے چند بیماریاں تو ختم ہو گئیں، لیکن اس کی جگہ دوسری ایسی بیماریوں نے جنم لیا کہ وہ موت کا امکان کم ہونے کے بجائے بڑھ گیا ہے۔ اب ایکسیڈنٹ ہونے کے لیے گاڑی کا ٹکر مارنا ضروری بولے بھائی نہیں، بیٹھے بیٹھے بندے کے گردے فیل، اطلاع آتی ہوئی ٹھیک ٹھاک بندہ ہے جی، گردے جواب دے گئے۔ بیٹھے بیٹھے اطلاع آتی ہے جی ہارٹ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ بہت سی بیماریوں میں تو ڈاکٹر کو بھی ریزن پتا نہیں ہوتی، یہ کیا ہو گیا اس کو بیٹھے بیٹھے، تو گردے خراب، جگر خراب، ہارٹ اٹیک، ایسی ایسی بیماریاں۔ ہمارے ایک جوان دوست فٹ فاٹ، صبح اٹھے تو آدھے پیرالائز، آدھے دھڑ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے سگنل ہوتا ہے کہ ابھی آدھا خراب ہوا ہے، تھوڑے دنوں میں پورا خراب ہو جائے گا۔ جیسے اس آدھے دھڑ کے خراب ہونے کی آپ کو امید نہیں تھی، آپ خوش فہمی میں تھے کہ میں پورا ہی صحیح رہوں گا، جیسے ابھی پورا صحیح ہوں تو ہمیشہ پورا صحیح۔ اللہ آدھے پہ فالج گرا کے بتاتے ہیں کہ آدھی موت میں نے تجھے دے دی، ایسے ہی باقی بھی مر جائے گا کسی دن۔ لیکن جس کی پوری باڈی ٹھیک ہے وہ بھی موت کے لیے تیار نہیں، جس کی آدھی خراب ہو گئی آدھی ٹھیک ہے وہ بھی کھوپڑی میں موت کا تصور بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔
ہر کام کے لیے ایگری ہے معذرت کے ساتھ، وہ کمبخت مرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کمبخت کا لفظ تو ہلکی گالی ہے، کھوپڑی میں یہ بٹھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میں مر بھی سکتا ہوں۔ بڑھاپا ہے آگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو غنیمت سمجھو کس سے پہلے؟ بڑھاپے۔ یہ میں حدیث کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ پوری حدیث ایک دفعہ سامنے آ جائے۔ صحتک قبل سقمک، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو صحت کو۔ آپ آج صحت مند ہیں، کل صحت مند بولیں نہیں ہوں گے۔ یہ جو فٹ فاٹ گھوم رہے ہیں ہمیشہ تھوڑی فٹ فاٹ رہیں گے آپ، کس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے بھائی۔ جو ڈاکٹر لوگوں کو صحت دیتا ہے وہ خود کل بیمار پڑا ہوگا بستر پہ۔ صحتک قبل سقمک، فراغک قبل شغلک، فرمایا آج کی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج آپ کے لیے عبادت کا ٹائم ہے، آج آپ کے پاس اللہ کے بارے میں سوچنے کا ٹائم ہے، آج آپ کے پاس خیر کے کاموں کا ٹائم ہے۔ کل ایسی مصروفیت آ سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے سر کھجانے کی فرصت آپ کے پاس نہ ہو۔ کوئی ایسی ٹینشن آ سکتی ہے کہ اسی میں مشغول ہو جاؤ، ابھی تو پب جی کھیلتے رہو بیٹھ کے، فارغ ہو۔ کوئی بیماری مسلط ہو سکتی ہے۔ مشغولیت کا مطلب یہ نہیں کوئی ایسی جاب لگ جائے جس میں آپ 24 گھنٹے مشغول ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ مشغولیت کا مطلب کوئی ایسی فکر، کوئی ایسی ٹینشن جو آپ کو تمام چیزوں سے غافل کر دے اور ایک ہی چیز کے پیچھے آپ لگے رہو، اس میں آپ کو کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنے کا موقع نہ ملے۔ جیسے کوئی بھوکے سے پوچھے کہ 2 اور 2 کتنے، تو وہ جواب میں کہتا ہے 4 روٹیاں۔ بھوک ایسی ٹینشن ہے کہ آدمی کو ہر چیز سے غافل، صرف وہ روٹی کے بارے میں سوچے گا۔ تبھی میں رمضان میں عصر کے بعد بیان بولو نہیں کرتا، مجھے پتا ہے اس وقت ان کا دماغ خالی نہیں ہے، ان کے دماغ میں پکوڑے اور سموسے گھسے ہوئے، ان کو سمجھائیں گے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک پیغمبر نے جہاد کا حکم دیا اپنے ماتحت لوگوں کو۔ لڑائی اتنی سخت تھی، اتنی سخت، مسلمان کمزور تھے، دشمن بہت طاقتور، تو ان پیغمبر نے حکم دیا کہ جس شخص کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اس کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ میدان میں بہادری سے لڑے گا نہیں، اس کا دل اٹکا رہے گا۔ یہ مثال ہے کہ انسان کے سامنے کوئی بھی آپ نے اس کو ویژن دینا ہے، کوئی بھی بات اس کے دماغ میں اتارنی ہے تو خالی ذہن ہونا ضروری ہے۔ کھوپڑی میں کچھ بھی اگر اس کے گھسا ہوا ہوگا تو آپ کی بات غور سے بولو بھائی نہیں سنے گا۔ یہ کھوپڑی جو ہے نا، یہ ایک ہی ٹائم پہ 2 جگہ مشغول نہیں ہوتی۔ بھوک لگ رہی ہے اور آپ اس کو کچھ بٹھا کے سمجھا رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں رمضان میں، ابھی تو گزر گیا رمضان میں جا کے آپ بیان کریں۔ میں کہتا ہوں بھائی رات کو بیان کروں گا، دن میں بیان نہیں کروں گا۔ لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہوتی، دن کے اندر عجیب اسٹائل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، منہ سے نہیں بول رہے ہوتے، بزبان حال کہہ رہے ہوتے ہیں پکوڑے لے کر آئے ہو جیب میں کہ نہیں لے کر آئے ہو بس۔ اور میں کہتا ہوں نا، جو افطاری کے ٹائم پہ آپ کسی کے آگے سے ایک سموسہ ہٹا کے دکھائیں، آپ دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فراغک قبل شغلک، ابھی اللہ نے فراغت دی ہے، دماغ آپ کا بہت ساری چیزیں سیکھ سکتا ہے، بہت سارے کام مثبت کر سکتا ہے۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ دماغ ہمیشہ ایسا ہی فارغ رہے گا۔ آپ نے اس فراغت کو پب جی میں لگا دیا، آپ نے اس فراغت کو فضول محفلوں میں ضائع کر دیا، تاش کھیلنے میں، سنوکر میں ضائع کر دیا، تو ایک ٹائم آنے والا ہے آپ ٹائم کو ترسو گے، کاش میرے پاس ٹائم ہو
اور میں یہ کر لوں، میں یہ کر لوں اور میں یہ کر لیتا۔ اکثر میں نے وہ لوگ جنہوں نے سچی توبہ کی ہے گناہوں سے، یا وہ غیر مسلم جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اکثر ان کو میں نے جتنا اس بات پہ تڑپتا دیکھا ہے کہ کاش جو وقت گزر گیا وہ واپس آ جائے، اتنا کسی اور بات پہ ان کو میں نے تڑپتا ہوا نہیں دیکھا کہ ہم دیر سے آ رہے ہیں دین کی طرف۔ یہ جو ہمارا نقصان ہو گیا اس میں ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی، کاش یہ عقل ہمیں کچھ دن پہلے آ جاتی، بہت کچھ کر لیتے۔ ایک غیر مسلم 40 سال میں اسلام قبول کرتا ہے، اس کے دل میں ہوگا نا میں 20 سال میں کر لیتا تو میں دین کے علم میں عبور حاصل کر لیتا۔ میں نے ایسے لوگ بھی سنے دیکھے کہ اسلام قبول کیا اور قرآن حفظ کرنے میں لگ گئے۔ ابھی یہ گورا مسلمان ہوا ہے جس کا میں نے انٹرویو بھی ڈالا ہے یوٹیوب پہ، حفظ قرآن میں لگا ہوا ہے، قرآن حفظ ہو جائے، اس کی تو تڑپتا ہوگا نا کاش میں پہلے مسلمان ہو جاتا۔ اور وہ ہے بھی امریکن فوجی، افغانستان میں لڑنے کے لیے گیا تھا، وہاں ریٹائر ہوا، اسلام قبول کیا۔ اور ادھر میرا خیال ہے یہاں بھی، ادھر بھی ایک دن ہم نے گھومتا ہوا دیکھا تو کوئی لے کر آیا اس کو، یہاں اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ، شلوار قمیص پہنے ہوئے۔ میں سمجھا کوئی ہمارے کے پی کے پٹھان بھائی ہیں، نیا ہوٹل کھولا ہے انہوں نے یہاں پہ، تو ہم نے کہا ٹرائی کریں گے، چائے بھائی جا کے پیئیں گے۔ پتہ چلا بھائی یہ تو اردو آتی نہیں، تو امریکن ہے، قد بھی ماشاءاللہ۔ اور عجیب بات دیکھو، میں آپ کو بتاؤں، میں پینٹ شرٹ کے خلاف نہیں ہوں، میں نہیں کہتا کہ گناہ ہے ناجائز ہے، نہ، لیکن انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ غیروں کی ہر چیز چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ میں نے بہت انگریز دیکھے ہیں، مسلمان ہوئے تو پینٹ شرٹ چھوڑ دی انہوں نے، حالانکہ ان کو کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا ہے، جائز ہے ناجائز، انہوں نے کہا اس بحث میں چھوڑو یار، جائز ناجائز سب کچھ چینج کرو۔ میں نے خود دیکھے ایسے گورے، ادھر کنورٹ ہوئے، جبہ پہن لیا عربوں والا، شلوار قمیص پہن لی پاکستانیوں جیسی، تو اس کی یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا میں نے گورے کا انٹرویو لیا تھا، شلوار قمیض۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پینٹ شرٹ حرام ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے نا، جب وہ آتا ہے تو کہتا ہے بس اس کی ہر چیز چھوڑو، ہر چیز چھوڑ دو۔ ایک انگریز مسلمان ہوا ماشاءاللہ، یہ 25 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ہمارے مدرسے میں تھا، وہ عربی لباس اس کا، اور بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا۔ ہم اس کی نماز دیکھ کر شرمندہ ہوتے ہیں کہ یار اتنی تمیز سے نماز پڑھتا ہے۔ اس پر اکثر مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ایک انگریز مسلمان ہوا تو بڑی تمیز سے نماز پڑھتا تھا۔ اس نے کسی پاکستانی سے پوچھا یار تمہاری 2 منٹ میں نماز ختم ہو جاتی ہے؟ پاکستانی چپ تو رہ نہیں سکتا، پاکستانی نے کہا اصل میں ہمارے اللہ سے پرانے تعلقات ہیں، تمہارا بھی نیا نیا کنیکشن بحال ہوا ہے، تمہیں کنیکٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، ہماری پرانی سروس، ادھر اللہ اوپر کا کنیکشن بحال ہو گیا، ادھر سلام پھیر کے نکل لیے، تو ابھی نئے نئے آئے ہو بے وقوف، یعنی مطلب ہے کہ بے وقوف آدمی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہو، کتنا ٹائم لگتا ہے تمہیں اللہ سے نمبر ڈائل کرنے میں، ہماری لائن فوراً مل جاتی ہے۔ تو وہ اتنی لمبی نماز، اتنی لمبی نماز، تو میں نے ایک دن اس کو بٹھا لیا، تھوڑا اس سے ماضی پوچھا کیسے مسلمان ہوئے، یہ اس سوال کا جواب تو اس نے دے دیا کہ جی کیسے مسلمان ہوئے، اسٹڈی کی میں نے، اسلام کو پڑھا سمجھا، پھر امریکہ میں، یہ یو کے کا تھا میرا خیال ہے، کسی عالم کوئی مفتی تھے ان کے ہاتھ پہ جا کے انہوں نے بھی تھوڑا گائیڈ کیا، اس کو مسلمان ہو گیا۔ تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ پہلے آپ کیا کرتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے آپ کیا لائف اسٹائل تھا؟ ہمارے اکثر لوگ فخر سے بتانا شروع کر دیتے ہیں، ابے اسلام سے پہلے تو میں بڑا ماڈرن تھا، میں یہ کرتا تھا، میں یوں کرتا تھا، میں ایسے، اتنی لڑکیوں سے میری دوستی تھی، فوراً شروع ہو جاتے ہیں نا لوگ، میری تو اتنی گرل فرینڈز تھیں اور اتنی لڑکیاں تھیں اور ایسے نائٹ کلب، اور اتنی بوتلیں میں ایک ایک ٹائم پہ اتنے پیک پی جاتا تھا۔ شرابی جو ہے نا، شرابی، ان کی ٹائمنگ پیک کے حساب سے ہوتی ہے، کراچی سے حیدرآباد 3 پیک لگیں گے پہنچنے میں، ہم تو کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے لگیں گے۔ ہیروئن شو کے سٹے ہوتے ہیں، ان سے پوچھو نا ہیروئن جی سے کہ کراچی سے حیدرآباد کتنی دیر کا ٹائم ہے، کہہ رہے 3 چھٹے لگتے ہیں پہنچنے میں۔ تو ہر آدمی اپنے حساب سے
ٹائم کو ناپتا ہے. تو یہ جو تھا، اس عام طور پہ لوگوں سے پوچھا جائے تو بتاتے ہیں میں ایسے تھا، میں یوں تھا. پھر اپنی تصویریں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں بعض لوگوں نے کہ دیکھو میں ایسے ڈانس کرتا تھا، یہ گرل فرینڈ تھی، یہ تھا، وہ تھا، وغیرہ وغیرہ. لیکن جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی یہ کنڈیشن نہیں ہوتی. گورے ہیں، گوروں میں کچھ چیزیں بڑی خاندانی ہیں، شاید 2 نمبر ہی نہیں ہے، شاید کہہ رہا ہوں 100% تو کوئی نہیں کہہ سکتا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ ماضی میں کیا تھے؟ ایسے کہا، اس نے کہا ماضی میرا ختم، میں نے بھلا دیا ہے، اس میں میں تبصرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتا. ہمارے جیسا دیسی ہوتا تو ہم فوراً لڑکیوں کی تصویریں، یہ دیکھو یہ تھی میری گرل فرینڈ، اللہ کے لیے میں نے ان کو چھوڑا ہے. دیکھ رہے ہو یہ بوتلیں دیکھی؟ کبھی دیکھی ہے یہ بوتل آپ نے؟ خواب میں بھی دیکھی ہے یہ بوتل کبھی؟ آپ نے تو فیڈر دیکھا ہوگا. یہ بوتلیں پیتا تھا میں، ایک چمچہ پی کے دکھاؤ. ہم فوراً کس پہ آتے ہیں؟ شو بازیوں پہ. اس نے کہا بھائی ماضی کے قصے کیا تھا کیا نہیں تھا پلٹ کیا، یوٹن لیا میں نے، بس ختم. دماغ سے اس کا اثر پڑتا ہے. انسان جب اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور وہ چھوڑ چکا ہو تو وہ اس کی مستقبل والی زندگی پہ اثر ڈالتے ہیں کہ تو یہ تھا، تو ایک اور دفعہ اگر کر لیا تو کیا ہو گیا. بھائی دماغ سے نکالو ان چیزوں کو. بس ہم نہیں تھے، ہم ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں. پرانا زمانہ یاد آ کے ستاتا ہے انسان کو کہ میں کیسی عیاشی کرتا تھا اور کیا تھا اور کیا تھا. میں نے کہا اچھا اپنا نام تو بتا دو، پرانا نام کیا تھا؟ ہم بھی تو پاکستانی ہیں نا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں بتاؤ بھائی، بالکل مجھے شوق نہیں آپ کی ماضی کا. اچھا لگا اس کا یہ جواب مجھے. میں نے کہا نام بتا دو کیا تھا؟ اس نے کہا نام بھی نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا، مجھے نام بھی پرانا، اس کا تذکرہ بھی اچھا نہیں لگتا. کیا اسلام پہ فخر ہے. دیکھو کوئی بھنگی ہو اور 20ویں گریڈ کا آفیسر بن جائے، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ میں پہلے بھنگی تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ بے عزتی محسوس کرے گا. یار چھوڑو، اب اللہ نے ہمیں یہ عہدہ دے دیا ہے، ہم کیوں اپنا بتائیں کہ پہلے ہم جھاڑو لگاتے تھے، چمار تھے، ہم یہ کرتے تھے، ہم یوں کرتے تھے. اس میں عزت نہیں بے عزتی ہے. لوگ کہیں گے ابے تھا تو وہ نا، تھا تو بھنگی، تھا تو چمار، لوگ تانے دیں گے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی مٹھاس وہ شخص چکھے گا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسلام کے بعد کفر میں جانا اس کو ایسا لگے جیسے آگ میں چھلانگ لانا. ایسی نفرت ہو جائے اس کو ماضی کی زندگی سے کہ اللہ نے مجھے برائی سے نکال لیا ہے. اس کی گورے کی یہ کیفیت تھی کہ بھئی نام بھی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا یہ میری بے عزتی کی بات ہے. اسلام دے دیا اللہ نے، نام دے دیا محمد، یوسف، کوئی بھی. ابھی مجھے اس کا نام ذہن میں نہیں ہے کیا نام تھا. تو میں کیوں اپنے آپ کو مائیکل اور ایڈیسن اور ایرک اور وہ جو مختلف نام ہوتے ہیں، جانسن اور یہ سب کیوں بتاؤں بھائی؟ چھوڑو جو بھی تھا. یہ توبہ کی تکمیل کی علامت ہے. کیسی توبہ کی ہے؟ خاندانی. کہ اسلام پہ اتنا فخر ہے، کفر سے اتنی نفرت ہے کہ کفر کی کوئی یادگار، کوئی تختی اپنے ساتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ ہے خاندانی توبہ. تو ہم تو پھر بھی ہمارے ہاں لوگ جاب کے لیے اپنے نام تبدیل کر رہے ہیں. مجھے پاس تو آتے رہتے کال سینٹر میں، کال آتی ہے تو ہم بتاتے ہیں میں جانسن بات کر رہا ہوں. ابے میں نے کہا تیرا نام تو ستار ہے، اتنا اچھا نام ہے، میں بیانات میں اکثر ذکر کرتے رہتا ہوں، وسیم بھائی، ستار بھائی، اور تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں فون پہ؟ جانسن. کہہ رہے نہیں، ایکچولی وہ لوکیشن چینج کرنی پڑتی ہے کہ وہ سمجھیں گے پاکستان سے بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہم یہ شو کرتے ہیں جیسے میں امریکہ سے بات کروں. میں جانسن بات کر رہا ہوں. مجھے تو بڑی غیرت آتی ہے یار، تمہیں اللہ نے اسلام دیا اور تم کیا بنے ہوئے ہو؟ جانسن بنے ہوئے. ایسا رہو قبر میں فرشتہ آئے حساب و کتاب کے لیے، کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کہے میں ستار. اپنی تو جانسن ہے، ستار نہیں ہے. تو کیا ہے؟ تو جانسن بات، تو مائیکل بات کر رہا ہے، تو جارج کیا نام ہے وہ، برنارڈ بات کر رہا ہے. جو بھی نام ہوتے ہیں ان کے نام تو انسان کی پہچان. سب سے پہلے نام سے مذہب کا پتہ چلتا ہے. نام سے پتہ چلتا ہے اس کا مذہب کیا ہے.
میں ازبکستان گیا تو وہاں ان کی زبان میں ہماری سمجھ میں ایک لفظ نہیں آتا تھا، پتہ نہیں کیا بول رہے ہوتے، تو بالکل ہی الگ زبان ہے، ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب نام پوچھتے یوسف، عبداللہ اور عبد الرحمن، ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا پاکستانی نام ہمارے جیسے۔ پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ گے مسلمان کس سے پہچانا جائے گا؟ نام سے۔ نام شاعر میں سے آتا ہے، یہ آپ غیر مسلموں والا نہیں رکھ سکتے۔ سمجھتے نہیں ہو بات کو، میرا خیال ہے تو فخر کرو بھائی اسلام پہ، اللہ نے اسلام دی۔ اچھا اس گورے کی خاص بات یہ، وہ عربی سیکھ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا تھا جس دن میں نے عربی سیکھ لی میں انگلش میں بات کرنا چھوڑ دوں گا۔ نہیں آ رہی بات؟ آپ کہیں گے کچھ زیادہ ہو گیا، اتنا تقوی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ میں جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا، آپ انگلش بولیں۔ اس نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ میں اس کی جو اپنے ساتھ میری براہ راست بات ہوئی نا وہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس نے کہا جو روحانیت عربک میں ہے وہ انگلش میں نہیں ہے۔ اس نے کہا انگلش میں شو بازی زیادہ، یہ اس کے الفاظ ہیں، شو بازی زیادہ اس زبان میں، اسٹائل زیادہ ہیں، یہ گورے کے الفاظ ہیں۔ اور گورا بھی کوئی بچہ نہیں تھا، میرا خیال ہے 45-50 سال کو تو پورا آدمی ہوگا پراپر، تو نا بچے جذباتی ہوتے ہیں تو وہ آ گئے، تو کہہ رہے اس میں تکبر، اسٹائل یہ اس میں زیادہ ہے۔ پھر بھی سیکھیں آپ، بین الاقوامی زبان ہے، ضرورت ہے۔ اس کو تو آتی تھی نا، اس لیے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اس نے کہا عربی سیکھوں گا، اور بھی بڑی قربانی ہے اس کی، زندگی وقف کر کے آیا تھا کہ پوری زندگی کہاں گزارنی ہے، دین کی خدمت میں۔ ہمارے نیک بندوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اور مصیبت بھی چھوٹی نہیں، اس سے پہلے جو مصیبت کا ذکر ہے وہ ہے موت۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں جھنجھوڑیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّ، نبلو بھی نہیں ہے، لَنَبْلُوَنَّ، تاکید، جھنجھوڑ کے رکھ دیں گے ہم تمہیں، خوف میں مبتلا کر کے۔ بعض دفعہ دشمن کا خوف ہوگا، کوئی ملک چڑھائی نہ کر دے، امن ختم، دہشت گردوں کا راج ہو جائے گا۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالی نقصانات ہونا، کاروبار ٹھپ، روڈ پہ آ گئے۔ اب مصیبت کو پھونک مار کے سائڈ پہ لگاؤ، ملائی کو پھونک مارنا آسان ہے، مصیبت کو پھونک مارنے میں آدمی کی اپنی پھونک نکل جائے گی، بلکہ جب زیادہ ٹینشنیں آتی ہیں نا تو پھونک مارنے کے لیے پھونک ہی نہیں بچتی انسان کے اندر۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کا مالی نقصان ہوگا، وَالْأَنفُسِ، جانی نقصان، بیوی مر گئی، باپ مر گیا، شوہر مر گیا، بیٹا مر گیا، یہ ہوتے ہیں نا جوان بیٹا چلا گیا نظروں کے سامنے۔ ہمارے ایک دوست نیوی میں آفیسر، ان کا جوان بیٹا ڈوبا، کیا گزرتی ہے یار انسان پہ، کسی کا جوان بیٹا اس کے سامنے ڈوب جائے، پھر لاش ملے اگلے دن، کیا قیامت گزرتی ہے کہ نہیں گزرتی، اللہ سب کو بچا کے رکھے۔ نیوی کے لیفٹیننٹ کمانڈر کرنل تھے کیا، بھی ریٹائر ہو گئے، کرنل یعنی وہ خود ہیں لیکن کرنل وہ تھے۔ ان کو تسلی کیسے ملی، ان کا جوان بیٹا سمندر میں ڈوب کے ہلاک ہوا، شدید ڈپریشن میں چلے گئے۔ یہاں پھونک مارنا آسان نہیں ہے، لاش بیٹے کی اگلے دن نکلی، کیا حال ہوتا ہے انسان۔ اللہ نے ان کی قسمت میں ہدایت لکھی تھی، انہوں نے کہا یار میرے غم کا مداوا خدا کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا کہ میری بیٹی دیندار تھی، پردہ کرتی تھی، نماز پڑھتی، اس نے مجھے تسلی دی، کوئی موٹیویشنل اسپیکر نے نہیں، باپ کو تسلی دے رہی ہے، نو عمر بیٹی جو دیندار ہے، اور یہ کرنل ہے جن کو جنگوں میں لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، ان کو تسلی نہیں ہو رہی، ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ کہہ رہے میری چھوٹی بیٹی جو پردہ کرتی، نماز پڑھتی، اس نے کہا کہ ابو یہ غم عارضی ہے، جو قسمت میں لکھا تھا وہ ہو کے رہنا تھا، اس نے مرنا تھا، اور یہ جدائی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک دن ملاقات
ہو جائے گی، اس پہ صبر کریں گے اجر ملے گا، واویلا کریں گے اجر ضائع ہوگا۔ جتنا بڑا غم اتنا بڑا اجر اللہ نے رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاہم، جب اللہ محبت کرتے ہیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں، اس مصیبت میں اس کا دل نرم ہو کے اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس مصیبت میں دل ہو گیا نرم، ان کو لگا کہ بھائی سکون اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، داڑھی رکھ لی، نمازی بن گئے، جامعۃ الرشید سے تعلق ہوا، جامعۃ الرشید نے ان کے ذمے کچھ کام لگائے، آج بہت سارے کاموں کو جامعہ کے انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، اسٹائل کرنلوں والا ہی ہے۔ فوجی میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے ذمے کوئی کام بھی دے دو نا، اس کا اسٹائل وہی رہتا ہے۔ ان کے ذمے اسکول لگایا، وہ فوجی اسٹائل سے چلانا شروع کر دیا انہوں نے، فوجی اسٹائل سے۔ پہلے تو اساتذہ پریشان ہو، بھائی یہ میدان جنگ ہے، یہ کیا ہے؟ خیر ان کا اسٹائل چینج نہیں ہوا، انہوں نے کہا تم چینج ہو جاؤ، ہم چینج۔ اب وہ اسکول پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہے کیا، ڈسپلن اتنا زیادہ نا، بالکل اچھا ہے۔ خیر کچھ لوگ بھاگ بھی گئے وہاں سے نا، بولا بھائی ہم ان کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ خیر تو کیا ہے، اس غم میں ایسا نہیں تھا کہ پھونک مار کے سائڈ پہ ہو لیے، بیٹی نے تسلی دی، وہ خود مجھے انہوں نے اپنا واقعہ بھرے مجمع میں سنایا لوگوں کو، مجھے بھی، میری تو دوستی ہے، مجمع میں بھی سنایا، یار میری بچی کی وجہ سے آج میری اتنی بڑی داڑھی ہے، میں آج نماز پڑھتا ہوں، مجھے سکون ہے زندگی میں۔ نہ وہ بچی کوئی سائنٹسٹ تھی، نہ وہ بچی کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہے، نہ اس بچی کو کوئی خاص انگلش آتی بھی، تو 9 عمر بچی ہے وہ، نہ اس بچی نے کوئی ورکشاپس کی ہوئی ہیں اسٹریس مینجمنٹ کی ہے بھائی، نہ اس کو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے اس بچی کا تعلق ہے، نہ وہ خود نفسیاتی ڈاکٹر ہے۔ جو کام بڑے بڑے نفسیاتی ڈاکٹر سائیکالوجسٹ نہیں کر سکے، وہ کام ایک 9 عمر بچی نے کر دکھایا۔ کیا تسلی، ایک ہی جملہ، بھائی ہم آخرت کے لیے بنے ہیں، ہم دنیا کے لیے ہے ہی نہیں ہم دنیا۔ تو نبی نے کیا فرمایا، اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے بچائے، دعا یہی مانگنی چاہیے۔ نبی نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اس کا ترازو نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا، اتنا وزن ہوگا، وہ کہے گا کہ نہ میں تہجد گزار تھا، نہ میں نے کوئی بہت صدقے خیرات کیے، میں اتنا اچھا کیوں، میرے نمبر اتنے اچھے کیوں آئے؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، پیپر میں آپ جھک مار کے آئے ہوتے ہو، پاس ہو جاتے ہو 100 نمبروں سے، کراچی میں تو الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے، جھک ماری ہوتی ہے نمبر بالش کے حساب سے۔ اور یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، اب جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ بولا ہو تو ایک الگ بات ہے، مجھے ایک شخص نے خود بتایا، کراچی میں پیپر دینے کے لیے گیا تو کسی 2-3 مشہور شخصیتوں پہ مضمون تھا کہ کسی مشہور شخصیت پہ آپ ایسے لکھیں، مضمون لکھیں، کوئی تاریخی شخصیت۔ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں نے اپنے والد جن کا نام تمیز الدین تھا، کہہ رہے میں نے لکھا مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ، اور پھینکنا شروع کر دی، سن فلاں میں پیدا ہوئے، پھر یہ کیا، پھر یوں کیا، پھر انڈیا سے ہجرت کر کے پھر ملک کے لیے، اتنے لمبے 2 صفحے اپنے سارے ابا پہ چھاپ دیے۔ کہہ رہے پورے نمبر ملے مجھے، اس لیے کہ جو ان پرچے چیک کرنے والا تھا وہ ان سے بھی بڑا فارغ تھا۔ اس نے کہا یار شاید کوئی بزرگ، ہمیں نہیں پتا بھائی، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مولانا تمیز الدین رحمت اللہ علیہ، یہ تو مولانا، میں نے کہا، اس نے کہا مولوی تمیز الدین، اس طرح کیا اس نے۔ ویسے تو ایک مولوی تمیز الدین بھی گزرے ہیں لیکن وہ والے نہیں، وہ تو الگ ان کے حالات ہیں نا۔ کہہ رہے پورے نمبر تو ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو بتایا جاتا تھا بالش کے حساب سے نمبر ملتے ہیں ایسے نا، یہ 25، 2 بالش کے 50، 3 بالش کے 75، 4 بالش کے۔ تو پنجاب والے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ مبالغہ کرتے ہو بیان میں، اتنے بھی حالات خراب نہیں ہیں۔ بھائی پنجاب میں نہیں ہے، کراچی میں اس سے زیادہ ہی ہے۔
صفائی کے بعض دفعہ نمبر مل جاتے ہیں کہ پیپر پورا صاف چھوڑ کے آیا یہ اس کے پورے پورے نمبر ملتے ہیں, بالکل کلین پیپر ہے, بہترین, کیڑے مکوڑے نہیں بنائے اسے. خیر یہ تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے, لیکن اس سے پہلے والی جو تھی وہ زیادہ نہیں تھی. تو جیسے یہاں جب نمبر نہیں ہوتے اور ہم کہتے ہیں یار میرے نمبر کیسے ہو گئے, تو یہ ایگزامینر کی غلطی ہوتی ہے, بائی مسٹیک ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے نمبر ادھر لگا دیے, ادھر کے ادھر کر دیے, ہو سکتا ہے. یہی حال ہوگا ایک شخص کا, قیامت میں دیکھے گا یار میرا ترازو اتنا وزنی جبکہ میرے اعمال کوئی خاص تھے نہیں, یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں فرشتوں سے مسٹیک تو نہیں ہو گئی ہے, کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گئی ہے؟ وہ حیرانگی سے پوچھے گا تو اللہ اسے کہے گا تجھے فلاں وقت میں فلاں مصیبت پہنچی تھی, تو نے واویلا نہیں کیا, تو نے صبر کیا یہ سوچ کے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. پھر تجھے فلاں مصیبت پہنچی, پھر یہ ساری مصیبتیں بہت وزنی. دیکھو نیکی کا ویٹ ویلیو رکھتا ہے, نیکی کی کوانٹٹی ویلیو نہیں رکھتی. ویٹ ایک نیکی ہوتی ہے, ویٹ بہت ہوتا ہے. تو تیری زندگی میں غم آئے اور تو اس پہ صبر کرتا رہا, یہ سارے غم میں نے ترازو میں کے پلڑے میں رکھ دیے. ٹھیک ہے, نہ تو بہت تہجد نہ صدقہ خیرات, تجھے جو انہوں نے اتنی ٹینشنیں دی ہیں اس لیے تھوڑی کہ وہاں بھی ٹینشن اور یہاں بھی ٹینشن. وہاں ٹینشن اس لیے کہ یہاں ٹینشن نہیں ہو, صبر کیا تو نے. ہاں جو صبر نہیں کرتا تو یہاں بھی ٹینشن اور وہاں بھی ٹینشن. بعض ماضی میں بزرگان دین ایسے گزرے ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے, ان پہ ایسی کیفیات کا غلبہ ہو گیا کہ اس پہ اجر ملے گا نا, تو بجائے ٹینشن کے یہ غیر اختیاری بعض لوگوں کی کیفیات ہوتی ہیں کہ وہ مصیبت میں ہنس پڑتے تھے کہ اس پہ اجر کتنا ملے گا. اگرچہ یہ نیچرل نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ عام لوگوں سے ہٹ کے معاملات ہوتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, جانیں بھی جائیں گی, وَالثَّمَرَاتِ, پھلوں میں بھی نقصان ہوگا, پیداوار میں نقصان ہوگا. تو اللہ کیا کرے, نبی کو حکم دیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ایسے موقع پہ جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری. یہ نہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ جب یہ ٹینشنیں آئیں پھونک مارو ملائی کی طرح ہے بھائی. یہ ایسے جیسے چائے میں نے کہا یہ مثال مجھ پہ اس لیے فٹ نہیں آتی کہ میں تو چائے میں ملائی سب سے پہلے پیتا ہوں. ہم تو جب چائے میں موٹی ملائی جمی ہو وہ پہلے پیو, پھر آخر میں جو چینی بچی ہوتی ہے کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. چینی ویسے کھائی نہیں جاتی کبھی بھی, لیکن چائے کے آخر میں جو چینی کے چند ذرات ہوتے ہیں نا وہ بڑا مزہ آتا ہے کھانے میں, پینے میں. چائے بھی پیو اور وہ چینی کے آخر میں, پتہ نہیں مجھے آتا ہے, سب کو, باقیوں کو نہیں پتا, سب کو ہی آتا ہے میرا خیال ہے. تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, قرآن کہتا ہے صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیں. اے اللہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا مطلب؟ ہمیں رونا آ رہا ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, نیند اڑ گئی, تو کیا یہ صبر نہیں ہے؟ اللہ نے اگلی آیت میں صبر کو ڈیفائن کر دیا کہ صبر کی ڈیفینیشن یہ, بس اتنا ہو جائے تو ہم صابرین میں شمار کر لیں. وہ صبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رونا نہ آئے, وہ تو غم میں رونا بھی آتا ہے, بعض دفعہ نیند بھی اڑ جاتی ہے انسان کی. فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ, جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا, تو زبان سے کہتے ہیں, دل سے سوچنے کا بھی تذکرہ نہیں کیا کیونکہ وہ غیر اختیاری ہے. دل سے یہ سوچتے ہیں نا, زبان سے یہ کہتے ہیں کیونکہ دل کا سوچنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بعض دفعہ آدمی دل میں نہیں سوچ رہا ہوتا, یہ نہیں سوچا جاتا اس سے, وہ کہتا ہے اللہ یہ کیوں ہوا میرے ساتھ, یہ غیر اختیاری ہے. جیسے ہمارے نبی کی نواسی کا انتقال ہوا, آپ کی گود میں آپ کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے, آپ نے فرمایا اے اللہ دل غمزدہ ہے لیکن زبان وہ کہے گی جس پہ تو راضی ہوگا. کنٹرول ہمارا دل پہ نہیں ہے, کنٹرول ہمارا کس پہ ہے؟ زبان پہ. زبان سے ہم اچھا جملہ کہیں گے, دل میں تو رونا آ رہا ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے.
تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صابرین انہیں کہتے ہیں جو دل میں یہ کرتے ہیں، نہ نہ نہ، زبان سے یہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انا للہ، ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. غلام پر اپنی مرضی نہیں چلتی. جو لبرل لوگ ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں؟ جو مذہب کو نہیں مانتا نا وہ سمجھتا ہے یہ زمین ہمارے باپ کی زمین. یہ پراٹھے جو ہم کھا رہے ہیں ہمارے باپ کے پراٹھے، یہ جو ہماری صحت ہے یہ ہمارے باپ کی صحت ہے. باپ سے مراد ہماری اپنی. جب کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو اس کے باپ سے تعبیر کیا جاتا ہے. بھائی تیرے باپ کی سائیکل ہے جو ایسے چلا رہا ہے، کہہ رہے ہوتے ہیں نا لوگ، ابے تیرے باپ کی گاڑی ہے جو اس طرح سے چلا رہا ہے. تو مطلب اپنی گاڑی کو بھی باپ کی گاڑی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ زمین ہمارے باپ کی ہے، تبھی تو اپنی مرضی سے کھاتے ہیں، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی. حلال حرام کا فرق ان کی ڈکشنری میں نہیں. آپ ان کو بولو سود حرام ہے، ابے کیا مولویوں کے مسئلے ہیں یار، پیسے کماؤ. کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم نجی زندگی میں کیا ہیں؟ آزاد. اس کا مطلب یہ زندگی ہمارے باپ کی، یہ پیسہ ہمارے باپ کا، اور یہ صحت ہمارے باپ کی، سب کچھ ہمارے باپ کا ہے. تو ہماری مرضی جیسے زندگی گزارے. لیکن جو خدا کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا کچھ بھی بولو نہیں، ایک چیز بھی ہماری نہیں. سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. کیوں؟ اور عقل کا بھی یہی تقاضا ہے. بھائی وہ آسمان سے بارشیں برسانا چھوڑ دے، 2 منٹ میں ہمیں ہماری اوقات پتہ چل جائے گی. وہ وبائیں بھیج کے مار دے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید. قرآن کہتے ہیں جو اتنے 6 ارب تک انسان ہے نا، میں چاہوں ایک جھٹکے میں سب کو ہلاک کر دوں، دوسری مخلوق پیدا کر دوں. ہم کہیں گے ایسا ممکن نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. وبائیں آتی ہیں، کچھ لوگ مرتے ہیں، پھر ویکسین ایجاد ہو جاتی ہے، بہت سے بچ جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کہتے ہیں وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ چاہے تو کر دے گا. تم اللہ کی نظر میں تمہاری اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی تم نے سمجھ لی ہے. 2 منٹ لگیں گے، تمہاری اوقات تمہیں پتہ چل جائے گی. اور بڑے بڑے لوگ فنٹر کیسے زمین پہ گرتے ہیں، موت ان کو پچھاڑتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم کس کے ہیں؟ اللہ کے. ہم غلام ہیں، ہم پہ ہماری تھوڑی چلے گی. چلے گی کس کی؟ اللہ کی. انسان کے ساتھ سب سے بڑی جو ٹیکنیکل فالٹ ہے نا وہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہی ہے. وہ کہہ رہے تھے میری مرضی کیوں نہیں چل رہی یار، میں پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، مل ہی نہیں رہے. یار میں صحت بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، مل نہیں رہی. اب میری ٹانگ پہ پھوڑا نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. آپ نے دیکھا ہوگا نماز نہیں پڑھائی جا رہی مجھ سے. اب میں اس کو لے کے بیٹھا رہا ہوں، پھونک مار کے سائڈ پہ کر دوں، مجھے تو تسلی نہیں ملے گی. وہ سائڈ پہ ہو ہی نہیں رہا، وہ ہے ہی سائڈ پہ، تبھی تو تکلیف دے رہا ہے. یہی سوچتے ہیں کہ یار ہم پہ ہماری مرضی نہیں چلے گی. آ او کر لیتے ہیں جب زیادہ درد ہوتا ہے. اینٹی بایوٹک میں کھا نہیں رہا تاکہ خود ہی ٹھیک ہو جائے، نہیں ہوا تو پھر اینٹی بایوٹک کھا لیں گے، مجبوری ہے. کوشش کر رہے ہیں خود ہی صحیح ہو جائے. اللہ نہ کرے اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک نہیں ہو تو کیا کر لیں گے؟ پھونک پھر بھی نہیں ماریں گے بھائی. یہ مستقل ایک ٹینشن ہے. پھونک مار کے دائیں بائیں نہیں ہوگی. ہر چیز سوتے ہوئے میں مشکل، کھانا کھاتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، نماز پڑھتے ہوئے ٹیسیں اٹھ رہی ہیں. اس کا حل یہی ہے. اس کو پھونک مار کے سائڈ پہ کر نہیں سکتے آپ، تکلیف ہوتی ہے نا، تو مسلسل ٹارچر کرتی ہے انسان کو. اس کا حل یہ کہ سارے کام کاج چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے، بس اسی پہ اللہ کیا ہے؟ خوش ہے. بس اللہ کیا ہے؟ اسی پہ خوش ہے. بس اللہ یہی چاہتا ہے، بس ٹھیک ہے. اللہ بچائے، ایسا نہ کرے اللہ ٹھیک کر دے اس کو. ایک مثال دے رہا ہوں میں. کیوں؟ ہمارا کام کیا؟ بھوک مار کے ہم باقی کاموں کو فوکس کر نہیں سکتے. وجہ کیا؟ ہمارے باقی کام ہی نہیں ہے. ہمارا اصل کام ہے اللہ کی رضا، یہی تو کام ہے ہمارا. تو جب وہ بیمار رکھ کے ہمیں کہہ رہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تو ہم بیماری میں ہی کیا کریں گے؟ ہمارا کام ہی چینج ہو جائے گا. کام کی نوعیت کیا ہو جائے گی؟ بیماری میں صبر. یہی ہمارا کام ہوگا بس.
نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پھر نہ ہمارا کام پیسہ کمانا ہوگا، نہ ہمارا کام شادیاں کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا، نہ ہمارا کام کچھ بھی نہیں کام ہوگا. ہمارا کام کیا ہوگا؟ اے اللہ یہ تھوڑا تکلیف دے رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کہے گا صبر تو کر سکتا ہے نا. اے اللہ صبر بھی نہیں ہو رہا، ہاں ہاں وہ چیخیں نکل رہی ہیں. اللہ کہے گا منہ سے تو اچھی بات کر سکتا ہے نا. جب کوئی تجھ سے پوچھے تو بولو بھائی اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کی طرف سے تکلیف ہے، بس اتنا کافی ہے. اسی میں نماز بھی لکھی جائے گی، روزہ کا ثواب بھی ملے گا، صدقے کا بھی ملے گا، تہجد کا بھی، سب ثواب اسی پہ اللہ دے دے. ایوب علیہ السلام جو اتنا عرصہ بیمار رہے تو پھونک مار کے بیماری کو الگ کیا انہوں نے، اسی بیماری میں صبر کر. کچھ حالانکہ پیغمبر کا کام ہے تبلیغ، وہ کام چھوڑ کے کس میں پڑے ہوئے ہیں؟ بیماری میں. وہ تو کہہ سکتے تھے اللہ میں تو نبی ہوں، نبی کا تو کام لوگوں کو ہدایت دینا، میں کیسے ہدایت دوں، میں تبلیغ کیسے کروں، میں تو اصل مشن میں ہی پیچھے رہ گیا، میں تو بیڈ پہ پڑا ہوا ہوں شدید بیماری میں، طویل عرصہ ہو گیا، میرے بچے مجھ سے ان کی بچوں کی بھی موت واقع ہو گئی اسی بیماری میں، سارا خاندان تباہ ہو گیا ان کا. لیکن ایوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے مشن میں یہ بیماری رکاوٹ بن رہی ہے. بھائی مشن میرا اللہ کی رضا ہے، تو جب وہ اس نے بیماری دی نا، میں نہیں کر سکتا اس بیماری میں تبلیغ، میں بستر پہ پڑا ہوں، تو میرا مشن کیا؟ میں تبلیغ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا تھا نا. کیا خیال ہے؟ تو بیماری میں صبر بھی کس کو خوش کرنے کے لیے کروں گا؟ اللہ کا. اسی میں وہی چیز حضرت ایوب کی فضیلت کا ذریعہ. لاکھوں پیغمبر آئے، قرآن نے سب کے نام ذکر نہیں کیے، سیلیکٹڈ پیغمبروں کے نام ہیں جن میں حضرت ایوب کا بھی بار بار تذکرہ ہے. صرف حضرت دیکھو ہر پیغمبر کی ایک فضیلت ہے جو اللہ دوسروں کو نہیں دیتا، خاص کوئی کسی وصف میں وہ مشہور ہوتے ہیں پیغمبر. نوح علیہ السلام کا قرآن تذکرہ کیوں کرتا ہے؟ بہت طویل عرصے تبلیغ کی. کل قیامت میں نوح علیہ السلام فخر کریں گے کہ میں نے 950 سال تبلیغ کا کام کیا اور تم 4 مہینے تبلیغ میں لگا کے فخر کرتے ہو. یہی ہوگا نا. ہم جب قیامت میں کہیں گے اللہ میں نے سال لگایا، میں نے 4 مہینے لگایا، میں نے چلے لگائے، میں نے ریون میں پوری مقیم ہو گیا. نوح علیہ السلام کہیں گے کتنے ٹائم کے لیے مقیم ہوا تھا تو بتا ذرا. ہم کہیں گے بھائی 15 سال تک تو میں مستیوں میں لگا رہا، گٹکے پان میں لگا رہا، 24 سال تک پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا، 35 سال تک بدماشیوں سے تھک ہار کے جب بیٹھ گیا تو اتفاق سے تبلیغ والے وہاں سے گزر رہے تھے، پھر سہ روزہ لگایا، پھر چلہ لگایا، پھر 4 مہینے لگایا، بالآخر پھر 55 سال کی عمر میں نے پوری زندگی دے دی. غنیمت ہے. 20 سال 25 سال اور پوری زندگی بھی دی. اس طرح کے گھر بھی آ رہے ہیں، ایسا نہیں. پھر وہاں صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، پھر بھی یہ بہت بڑی قربانی ہے. میں ان کی قربانیوں کی اہمیت کو نہیں کم کر رہا، لیکن نوح علیہ السلام کے مقابلے میں تو میرے بھائی یہ ایسے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ دے کے کوئی کہے میں نے آج اونٹ کو پراٹھے کھلائے ہیں. نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی اوقات ہے اس کی؟ وہ کہیں گے تو نے 20 سال وقف کیے جس کو پوری زندگی کہہ رہا ہے، اور اس میں تیرے کباب پراٹھے بھی چلتے رہے، تیرا بزنس بھی چلتا رہا. میں نے تو انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اکیلا تھا اکیلا. تم تو 10-10 12 آدمیوں کی جماعت نکلتی تھی، اکرام بھی ہوتا تھا گاؤں میں دیہاتوں میں، اور میں اکیلا 950 سال دعوت قومی لیلا ونہارا، رات میں بھی پکارتا تھا اور دن میں بھی، اور میرا استقبال کہیں نہیں ہوتا تھا. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. مجھے دیکھ کر یہ لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ اللہ کی بات نہ سنو. اتنی نفرت ہے اللہ سے. آج بھی ایسا ہی ہے. جو دنیا پرست لوگ ہیں نا، وہ اللہ کے علاوہ سب کچھ سننا چاہتے ہیں. آپ ان کو انڈوں سے چوزے نکالنے کا طریقہ بتا دو نا، یوٹیوب پہ ویڈیو ڈال دو، وہ بھی سنیں گے. آپ ان کو بتا دو امیزون سے کیسے پیسہ کمایا جاتا ہے، دیکھو ملینز بھی ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے. جو لبرل لوگ ہیں، دنیا پرست لوگ ہیں. آپ اللہ کی بات کرو، یار ہٹا یار اس کو یہاں سے. تو نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ مجھے دیکھ کر انگلیاں کانوں میں
ٹھوس لیا کرتے تھے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, چادر ہوتی تھی نا اوڑی بھی, مجھے دیکھ کے سر پہ ڈال لیتے تھے کہ منہ بھی چھپاؤ ان سے, کہیں تبلیغ نہ شروع کر دیں. اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں, اللہ میں نے ان کو اتنا اس لیے سمجھایا لِتَغْفِرَ لَهُمْ, تاکہ تو ان کے گناہ کو معاف کر دے, ان کو جہنم کی آگ سے بچا کے کہاں لے جا, جنت میں. میرا کوئی فائدہ نہیں تھا, مجھے تو تبلیغ پہ اجر ملنا ہی تھا. ان کی خاطر میں دن رات تڑپتا رہا. تو نوح علیہ السلام کو کس بات پہ فخر ہوگا قیامت کے دن؟ اتنا لمبا عرصہ میں نے کس میں گزارا, دعوت اور تبلیغ میں. ہمارے نبی کو فخر ہوگا تھوڑے ٹائم میں وہ کر دکھایا جو 950 سال میں بھی نوح علیہ السلام نہ کر سکے. ایسی دعوت میں جان اللہ نے رکھی اور آخری نبی بنایا. تو ہر پیغمبر کی ایک الگ فضیلت. لیکن ایوب علیہ السلام کیا اس پہ فخر کریں گے میری دعوت سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بھئی دعوت دینے کا ٹائم تو سارا کس میں گزر گیا؟ بستر پہ, بیماری میں, شدید بیماری, ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو وہ پھونک مار کے انہوں نے بولو نہیں کیا. یہ میں اس لیے, میرا مقصد کسی کا مذاق اڑانا نہیں ہے, میں آپ سے بار بار یہ کہتا ہوں جو مذہب کو فالو نہیں کرتا وہ آپ کو گائیڈ بولو, اس کی گائیڈنس میں جان نہیں ہے. کچھ اچھی باتیں کر لیتے ہیں, یہ ساری باتیں غلط نہیں ہوتی. حدیث میں آتا الحکمت ضالۃ المومن, اچھی بات کہیں سے بھی ملے لے لو, غیر مسلم سے بھی ملے لے لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری باتیں غلط ہوتی ہیں, بہت سی اچھی بھی ہوتی ہیں. جاندار گائیڈنس نہیں ہے. جاندار گائیڈنس صرف کس کے پاس ہے؟ قرآن کے پاس, پیغمبروں کے پاس. ایسا پلٹ دیتے ہیں نا پیغمبر تھوڑے دنوں میں معاشرے کو, ایسا پلٹ دیتے ہیں. حالانکہ پیغمبر کو تو انگلش بولو نہیں آتی, وہ تو اسکولوں کے پڑھے ہوئے بھی نہ کسی یونیورسٹی میں. اور یہی پیغمبر کا کمال ہے, کیونکہ وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھتے تو وہاں کے ماحول کو قبول کر لیتے. دیکھو فرق پڑتا ہے نا, جو یورپ سے پڑھ کر آیا ہو کو ایجوکیشن میں, ٹھیک ہے بڑا بہترین سائنسدان ہوگا, لیکن پردہ اور فیملی سسٹم یہ سب باتیں اس کو فضول لگیں گی, کیونکہ اس نے وہاں کلچر ایسا دیکھا ہے. انسان کی عادت ہے وہ کلچر کے اثرات کو قبول کرتا ہے. اللہ پیغمبروں کو یونیورسٹیوں سے, ٹیچروں سے اس لیے بچاتے ہیں کہ وہ کلچر کے اثر کو قبول نہ کرے, خالص خدا کی گائیڈنس ملے اور وہ آگے لوگوں کو بتائیں, اس میں معاشرے کی ملاوٹ نہ ہو. یہ نہیں کہ یونیورسٹیاں چھوڑ دیں, جاہل آدمی تو فارغ ہوتا ہے, پڑھیں. ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں کہ پیغمبروں کو اللہ دنیاوی علوم کیوں نہیں دیتا. دنیاوی علوم سے مراد کسی ٹیچر کے ذریعے یا کسی یونیورسٹی یا مدرسے کے ذریعے. تو ایوب علیہ السلام کی ساری زندگی بیماری میں, اور ایوب علیہ السلام کی بیوی کو دیکھو. اب انہوں نے حضرت ایوب کا ساتھ بولو نہیں چھوڑا. کیوں؟ اگر انہوں نے لائف کو انجوائے کرنا ان کا مقصد ہوتا کہ مصیبتیں آ گئی ہیں, اب میرے شوہر تو ٹھیک ہو ہی نہیں رہے, شوہر تو ٹھیک ہو نہیں رہے, شادی کا جو مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا, یہی ہوتا ہے نا مقصد. لائف کو انجوائے کریں گے, میاں کے ساتھ گھومنے پھرنے جائیں گے, بچوں کو مل جل کے پالیں گے. یہ تو جب سے 1 سال نہیں 2 سال نہیں 10 سال ہو گئے بستر پہ پڑے ہوئے. عدالت سے خلا لو اور نکلو یہاں سے. ملائی آئی ہے, پھونک مارو, سائٹ پہ لگاؤ, اپنے دوسرے کاموں میں لائف, کیونکہ یہ تو لائف ساری میری یہیں برباد ہو گئی. نا 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 نا, قرآن کہتا ہے ایوب کی بیوی نے کیا کیا؟ صبر, کہ میرا شوہر نیک ہے, اس کو میں اس بیماری میں چھوڑ نہیں سکتا. اللہ نے کیسی قدر کی حضرت ایوب کی بیوی کی, وہ بھی کامیاب ہوئی اس آزمائش میں. زندگی گزر گئی اپنے شوہر کی خدمت کرتے کرتے. آج بیوی میں کوئی تھوڑا سا, دیکھو کچھ فالٹ ہوتے ہیں جو اپنے اختیار سے ہوتے ہیں, اس فالٹ میں علیحدگی سمجھ میں آتی ہے. بیوی بالکل بات نہیں مانتی, بالکل بد اخلاق ہے, یہ سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہے نا, ان باتوں پہ علیحدگی ہو. یا میاں جان کر کماتا ہی نہیں ہے, کم بخت خرچہ نہیں اٹھاتا, مارتا پیٹتا ہے,
اس بات پہ عورت طلاق کا مطالبہ کرے، بات سمجھ میں آتی ہے. یا اس نے دھوکہ دیا، اس میں کوئی جسمانی عیب تھا، اس نے چھپایا اور شادی کر لی، بعد میں پتہ چلا یہ عیب ہے، سمجھ میں آتا بھائی دھوکے باز آدمی سے علیحدگی بولو نا، اختیار کی جائے. دھوکہ کیوں دیا؟ چوتھی کر رہا ہے، بتا پہلی رائے. ہوتا ہے یہ جھوٹ کیوں بولا؟ آمدن تیری 20,000 ہے اور بتائی تو نے 1.5 تھی. یہ سمجھ میں آتا ہے دھوکے باز آدمی ہے. لیکن بھائی آمدن 1.5 بتائی تھی اور شادی کے وقت 1.5 ہی نکلی. شادی کرتے ہی جاب لیس ہو گیا بیچارہ، باس نے، وہ کمپنی بند ہو گئی. اب یہ اس کا قصور ہے؟ کیا ہو گیا؟ اب اس کا قصور تھوڑی ہے، یہ تو قدرت کی طرف سے ہے. اب یہاں غیرت مند عورت ساتھ دے گی، کوئی بات نہیں. شریک حیات کا کی تو ڈیفینیشن یہی ہے کہ خوشی اور غم دونوں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی بات نہیں، ہم بھی پاپے چائے میں ڈبو کے کھائیں گے آپ کے ساتھ. ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ. اس دن جب آپ رشتہ لینے آئے تھے اس وقت آپ نے ڈبو کے نہیں کھایا تھا، اس خوف سے کہ انکار نہ ہو جائے. اب میں بھی بسکٹ ڈبو کے کھاؤں گی اور آپ بھی غم میں شریک ہیں. ہاں ایسا نہ ہو کہ باہر وہ پراٹھے پھوڑ رہا ہو اور بیوی کو پاپے کھلاؤ، یہ 2 نمبر آدمی ہے. وہ بھی کہہ رہا ہے بیگم میری جیب میں پیسے نہیں ہیں، میں بھی یہی کھا رہا ہوں تمہارے ساتھ. بھائی وہ بھی تو اسی طرح کوئی جسمانی عیب پیدا ہو گیا شادی کے بعد، یہ عورت میں پیدا ہو گیا. پہلے صحیح تھی، شادی ہوئی، بھائی لکوا ہو گیا، خدا نخواستہ فالج ہو گیا. غیرت مند آدمی نہیں چھوڑے. ہم نے ایسے غیرت مند دیکھے ہیں، اپنے بڑوں میں دیکھے ہیں. آج کل ایسے غیرت مند مارکیٹ میں کیا ہو رہے ہیں؟ شارٹ. کیوں؟ دنیا کو مقصد بنا لیا ہے نا، لائف کو انجوائے کرنا ہے. تو یہ بیوی جس کو فالج ہوگی اب لائف کہاں انجوائے کرے گا آدمی یار. لیکن پہلے لوگ کہتے تھے اللہ ہے پہلے. میں نے ایک صاحب ہمارے محلے میں انتقال ہو گیا، بوڑھے ہو گئے تھے بہت، 90 سال ان کی عمر، اللہ مغفرت فرمائے. میں بچپن سے دیکھتا تھا اپنی بیوی کے علاج میں ہی لگے ہوئے تھے. ان کی بیوی بیڈ پہ پڑی ہوئی تھی. میرا خیال ہے ان کی 30-35 سال بیوی کے علاج میں لگ گئے. کبھی ہم نے ان کی پیشانی پہ بل نہیں دیکھے. یار میں تنگ آ گیا ہوں اس کم وقت کا علاج کر کر کے، مصیبت عذاب، مرتی بھی نہیں ہے. نا 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 نا. ہمیشہ ہم نے ان کو صف اول میں دیکھا نماز میں، داڑھی ماشاءاللہ، اور آ رہے ہیں نماز کے بعد جا رہے ہیں گھر، جو بھی ہو سک رہا ہے کبھی کہیں سے جو ایک انسان پریشانی میں علاج کرواتا ہے. کبھی دم درود بھی کرتے رہتے تھے بیٹھ کے، پلیٹیں ولیٹیں پڑ پڑا کے، جو بیچارے ایک آدمی کر سکتا ہے. پہلے لوگوں میں وفا تھی. کیوں؟ مقصد دنیا ہے ہی نہیں. مقصد کیا ہے؟ کہ بھائی جو اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے تو اس میں صبر ہی کرنا ہے. اس میں دیکھو غیرت بھی اگر وہ چھوڑ دیتے، ایسے لوگ کیا کریں یار یہ فالج ہو گیا چھوڑو اس کو، طلاق دو. اب وہ بیچاری فالج زدہ گھر میں کون رکھے گا؟ باپ تو بوڑھا ہو گیا، مر جاتا ہے نا، کہاں جائے گی وہ؟ تو آپ بتاؤ ان لوگوں کا ضمیر ساری زندگی ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے، تمہاری بہن کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے. ایک دفعہ جب ضمیر کا سودا کر لو تو اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا نقصان زندگی بھر کے لیے سکون ختم. یہاں جو غم ہے نا، اس غم میں تسلی مل رہی ہے خدا کی طرف سے کہ میں اجر لکھ رہا ہوں، اجر اجر. غیرت مند ہے نا، کوئی بات نہیں، پیسہ بھی جا رہا ہے، ٹینشن بھی لے رہا ہے، لیکن اللہ خوش ہے. اللہ شمار کرے گا وفادار لوگوں میں، غیرت مند لوگوں میں. یہ تسلی انسان کو جوان رکھتی ہے. ابھی وہ 90 سال کے ہو کے بھی انتقال کا موڈ نہیں تھا، پتہ نہیں کہیں گر گئے، ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو انتقال ہو گیا، ورنہ مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ. مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ نبی نے فرمایا من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث، جو چاہتا ہے اس کی عمر میں برکت ہو وہ رشتوں کو جوڑے. تو شاید اسی حدیث کی بیس پر رشتہ ہے نا بیوی کا جوڑا انہوں نے، اللہ نے شاید اسی حدیث کی بیس پر ان کو عمر اتنی لمبے سے اوپر ہی تھے وہ. اور میں ان سے مل کے بھی آیا انتقال سے چند دن پہلے، مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ فی الحال ان کا انتقال کا کوئی پروگرام ہے. ان کے ساتھ کے جتنے تھے سب کے انا للہ ہو چکا تھا. پھر اطلاعی کے انتقال ہو گیا. میں نے اللہ مغفرت فرمائے. اب یہ جو اجر ساری زندگی، حدیث میں آتا ہے سب سے بہتر صدقہ وہ جو اپنی زوجہ کو کھلاتے ہو. تو کتنی وفا کی نا، پہلے لوگوں میں تھی، عورتوں میں بھی مردوں میں بھی. آج دونوں میں کیا ہو گئی ہے؟ شارٹ. کیونکہ عیاشی مقصد ہے. تو دھوکہ ہو تو پھر تو ایک الگ
الگ بات ہے. اب کیا ہوا, ایوب علیہ السلام کی بیوی نے, یہ میں چائے میں جو ملائی آئی ہے نا, میں بتا رہا ہوں اتنا آسان نہیں ہے کہ پھونک مارو, یہ باتیں بہت اچھی ہیں. تو اللہ اس اسپیکر کو بچائے کسی ٹینشن سے. اللہ نہ کرے کوئی ٹینشن آئی, میں کہوں گا پھونک مار کے نکل آگے, کیا کہہ رہا ہے, پاگل ہو گیا میں, میرا چینل ہی بند ہو گیا, میں کیا کروں. تو ایوب علیہ السلام کی زوجہ خدمت کرتی رہیں, نتیجہ کیا نکلا, ایک دن خدمت میں تھوڑی سی کوتاہی ہوئی, ایوب علیہ السلام کو آیا غصہ. بیماری میں انسان کو غصہ آ جاتا ہے نا. انہوں نے کہا میں ٹھیک ہو گیا, تجھے اللہ کی قسم 100 کوڑے ماروں گا. یہ انسان بیماری میں ڈپریشن, یعنی کچھ تھوڑی سی برداشت کم ہو جاتی ہے, چڑچڑاپن آ جاتا ہے, یہ معاف ہے پھر اللہ کی طرف سے, جیسے بوڑھے لوگوں میں ہو جاتا ہے. حضرت ایوب نے کہا میں ٹھیک ہو گیا نا, تجھے کتنے کوڑے ماروں گا, 100 کوڑے. اللہ نے نہ ایوب علیہ السلام کو ڈانٹ لگائی, کیونکہ اللہ کو پتا تھا اتنا انہوں نے صبر کیا, میں ان کے ایک جملے پہ تو نہیں پکڑوں گا نا ان کو کہ تیری خدمت کر رہی ہو اور تو کہہ رہے ٹھیک ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا. اللہ نے ایوب علیہ السلام کو کوئی گناہ نہیں دیا. اب ٹھیک ہو گئے. اب ایوب علیہ السلام کو بھی خیال ہوا میری بیوی نے اتنی خدمت کی ہے, میں اس کو بیچاری کو کیسے 100 کوڑے ماروں. لیکن پیغمبر جب قسم اٹھاتے ہیں تو وہ ہمارے اور آپ کی قسموں کی طرح نہیں, یہ اللہ کا نام لیا میں نے, قسم اٹھائی ہے. تو اللہ نے وحی کی حضرت ایوب کی طرف, کیا ایوب یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے, آپ کی بیوی کو میں کوڑے نہیں لگنے دوں گا, یہ خصوصی پیکج آپ کے لیے. آپ ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں, ایک دفعہ لگا دیں یوں کر کے, ٹھیک ہے, میں اس کو 100 کوڑے لکھ دوں گا, آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی, اس کو بھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے, اللہ غافل نہیں ہے, وہ سب کو دیکھ رہا ہے, کون بیمار ہے, کون بیمار کی خدمت کر رہا ہے. اور بتاؤ میاں بیوی کے ایک دوسرے کی خدمت کرنا زیادہ ثواب ہے یا اولاد کا ماں باپ کی خدمت کرنا؟ ماں باپ کی تو اور زیادہ ثواب ہے. آج بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں یار, ٹینشن کی یار پتہ نہیں کیوں مر بھی نہیں رہے ہیں یار, او بھائی کیا مسئلہ ہے یار. پھر وہ عیدی سینٹر میں جمع کراؤ, اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. ابھی ایک کلپ آیا باہر کے کسی ملک کا کہ ماں باپ کو زہر پلانے کی کوشش کی. کسی نے لکھا ہے کہ یہ ہے وہ تہذیب یافتہ قوم, اور یہ واقعات بہت ہوئے ہیں.